ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عامر بھائی صاحب، گیسٹ اسپیکر تھے ابھی یہاں پہ. پروونس ہے اس کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ناملیز ہیں اس پہ ڈسکشن کی بڑی فروٹفل ڈسکشن رہی ہے. آئیں سے پوچھتے ہیں کہ اس ایونٹ کے متعلق ان کو کیسا لگا اور نمل کے اس انیشیٹو کو کہ ریئل اسٹیٹ کو انہوں نے فرسٹ ٹائم ایک سبجیکٹ کے طور پہ پرووائڈ کیا ہے، اس پہ ڈسکشن ہو سکے، اسٹوڈنٹس کو انپٹ مل سکے، اسٹوڈنٹس کو کر سکتے ہیں اور ان کو کس طرح سے بیہیویئر رہنا چاہیے بفور اسٹارٹنگ انٹو دی ریئل اسٹیٹ. آئیں سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو فار ہیونگ اس اوور ہیئر. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایکڈیمیا کے اندر کانفرنس کا انعقاد میں اس کو ہائیلی اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہمارے زیادہ تر جو کانفرنسز ہوتی ہیں ایکڈیمیا کے اندر وہ اتنے امپورٹنٹ ایسپیکٹ کو اکثر اگنور کرتی ہیں. اور جیسے آپ کے ڈاکٹر صاحب نے اپنی کنکلوڈنگ ریمارکس میں بتایا، اٹ واز پروبیبلی ون آف اٹس فرسٹ کائنڈ آف کانفرنسز جو کہ اتنے امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کنڈکٹ ہوئی ہے، جس کے اندر ایکڈیمیا کا پرسپیکٹو بھی آیا ہے، جس کے اندر انڈسٹریل سیکٹرز کے جو ایکسپرٹس ہیں اور زیادہ تر جو میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا انپٹ بھی. میں سیکنڈ کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن ان دس سوسائٹی از سم ہاؤ ا ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر ان آل دس پروسیس. چاہے وہ آپ پرچیزنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ ریئل اسٹیٹ میں ڈیولپر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں، چاہے آپ ریگولیٹری باڈیز کے طور پہ بات کرتے ہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایچ اینڈ ایوری پرسن لیونگ ان دس سوسائٹی از سم ہاؤ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. اس حوالے سے آپ اس طرح کے ٹاپکس کے اوپر کانفرنسز کا اور ایکڈیمیا کا اور انڈسٹری کا اور سوشل سیکٹر کا اور گورنمنٹ سیکٹر کا آپس میں کلیبریشن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. اس حوالے سے میں اس کو ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. سر یوشا مارکیٹنگ ہم لوگ پلیٹ فارم ہے، نمل کے اندر انکیویشن ہے ہمارا. نمل میں کلچر ڈائیورسٹی بہت ہے، کے پی سے بھی، بلوچستان سے بھی، پنجاب سے بھی. ہم لوگ جو بیسک کوشچن آپ سے یہی ہے کہ ہمارا جو کے پی سائڈ انویسٹر ہے، فرسٹ آف آل ہم تو اس کو ایک بڑا اچھا انویسٹر سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ایک اچھے کیپٹل کے ساتھ آتے ہیں اور وہ بزنس مائنڈ پیپل ہوتے ہیں. ہم نے ریسنٹ دیکھا ہے کہ بہت سارے پرابلمس بھی آ رہے ہیں ان کو یہاں پہ انویسٹمنٹ میں. وہ پرابلمس کیا ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کے سولوشنس کیا ہیں کہ ان کو اب یہاں پہ انویسٹمنٹ، کیونکہ اب کچھ بڑے برانڈس وہاں پہ بھی گئے پشاور میں، جیسے بحری اکاؤنٹ پشاور گیا اور وہاں پہ وہ بری طرح فیل ہو چکے ہیں. ہم اس کو فیل ہی کہیں گے. لوگوں کا ٹرسٹ بھی ٹوٹ رہا ہے، انویسٹر ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی آ رہا ہے. تو اس کو کیسے کمبیٹ کر رہے ہیں آپ؟ کیسے دیکھ رہے ہیں ان فیوچر کے دوبارہ کبھی یہ بریجنگ ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ پورے پاکستان میں یہ مسئلہ ہے، بڑے شہروں میں زیادہ مسئلہ ہے، چھوٹے پریفریز میں کم ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی ہاؤسنگ کی اسکیمز اور سوسائٹیز چل رہی ہیں زیادہ تر سپلائی ڈریون اپروچ کے ساتھ چل رہی ہیں، ڈیمانڈ ڈریون اپروچ کے ساتھ نہیں چل رہی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جی لانگ ٹرم پلاننگ کا بہت بڑا فقدان ہے آن دا پارٹ آف گورنمنٹ. گورنمنٹ کی جب میں بات کرتا ہوں تو میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بات کرتا ہوں، میں پروونشل گورنمنٹس کی بھی بات کرتا ہوں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ جس کی میں بات کروں گا وہ لوکل لیول کی گورنمنٹ کی، ڈسٹرکٹ لیول کی اور لوکل لیول کی گورنمنٹ کا. سپلائی ڈریون اپروچ کے ساتھ ہیزارڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مجھے ابھی اپنے پینل ڈسکشن کے دوران موقع نہیں ملا ٹائم کی کمی کی وجہ سے. اس میں ایک بات ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کے پی کے پرسپیکٹو سے خاص طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایگریکلچر جو لینڈ ہے جو کہ انتہائی زرخیز اور انتہائی فرٹائل قسم کی زمین ہے، وہ اب آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. اس کے اندر لوگوں نے انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانا شروع کر دی. اٹ ہیز اے کائنڈ آف ڈبل ایج سورڈ. ایک سائڈ پہ تو وہاں پہ سپلائی ڈریون اپروچ کے ساتھ آپ ہیزارڈلی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی، کمرشل مارکیٹس کی اور شادی ہالز وغیرہ کی. ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پہ جو بہت تیزی سے افیکٹ ہو رہا ہے وہ وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ ہے. اس کا فیوچر میں یہ امپلیکیشنز ہوں گی کہ نیئر فیوچر بہت سے لوگ جو ہے وہاں پہ فوڈ سیکورٹی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایگریکلچر لینڈ ہے جہاں پہ زیادہ تر آپ کی زرعی اجناس وہاں پہ اگتی ہے. اس کے لیے انفراسٹرکچر بنایا تھا انہوں نے، کھیتوں سے منڈیوں تک کا ایک پروجیکٹ چلا تھا 2-3 ڈیکیڈ پہلے کے پی میں. تو اس کی وجہ سے انہوں نے انفراسٹرکچر بنایا تھا. اس انفراسٹرکچر کو لوگوں نے اور طریقے سے غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، وجہ اس میں کہ اس میں وہ انویسٹ کرتے اپنی ایگریکلچر پروڈکشن کو انہانس کرتے. انہوں نے ان روڈز کے اوپر، ان کی سائڈس کے اوپر انہوں نے ڈیولپمنٹ شروع کر دی. تو اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم میں ہمیں اور زیادہ بھی ملیں گے ادر دین دا فیکٹ کہ جی ہیپیزنٹ اربنائزیشن کا پروسیس چل رہا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، آپ کے ویلیبل انسائٹس کے لیے. بہت شکریہ.